شروع کریں۔ ہاں جی، پہلے نمبر پر تو مجھے مسئلہ یہ ہے، آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں نا ہم لاؤڈ نہ ہوں، جب آپ ہوں گے تو جواباً میں بھی ہوں گا، بہتر یہ طریقہ جس طرح آپ نے بات کی نا ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے مجھے اعتراض یہ ہے کہ جب انہوں نے 17 منٹ مطلب کیا 7-8 منٹ گفتگو کی، میں منٹ ڈیڑھ بول رہا تھا، آپ نے مجھے وہ کیا، ٹھیک ہے۔ آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ ٹائم آپ جس طرح کیا ہے پہلے بھی اس طرح کرنا چاہیے تھا، اس کے بعد پھر موضوع سے ہٹ کر کوئی گفتگو نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام، کیونکہ یہاں ہم گفتگو کرنے ہیں مناظرے کی، ٹھیک ہے، مسائل پر۔ جب ہم دونوں بیٹھے ہیں تو دونوں کے مقدسات کا مثلا یہ انداز ہوگا، یہ تو بازاری انداز ہے نا کہ میں آپ کے اماموں کو نہیں مانتا، آپ اپنے امام کا وہ کریں، ایمان ثابت کریں، آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا، سب فراڈ ہے، آپ کے عقیدے فراڈ ہیں۔ پھر ٹاپک کیا ہے اس وقت؟ ٹاپک تھا امام مہدی کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنا موقع بیان کیا انہوں نے، اپنا وہ جو دعوت ہے وہ بیان کر کے اس کے بعد کیا کرتے، آگے بات چلتی۔ اچھا، اس کے بعد جواباً میں نے اعتراض کیا، 4 کتابوں کے حوالے پیش کیے۔ اب میں دوبارہ پیش کرتا ہوں، میرا جو ان سے اختلاف ہے، اختلاف یہ ہے کہ اب ہم ان سے مناظرے کریں، ان کے پاس آئیں بطور مہمان، یا دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، تو جب آج موقف کچھ اور کریں، کل کو کچھ اور کریں، میں بھی ہوں بھلے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کو ہمیشہ ایمانداری سے اور جو گفتگو بنتی ہے اسی طرح، مطلب جس طرح بیان ہوئی ہے وہ بیان کریں۔ مثلا ان سے سوال یہ ہوا، کیا اہل سنت کتابوں میں امام مہدی غیب کا جو آپ کا تصور ہے، کیا امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ان کا کوئی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ پیدا ہو گئے؟ انہوں نے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، میں لگاؤں گا ساتھ اپنے چینل پر بھی، دوسری جگہ بھی۔ اچھا جی، وہاں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، اہل سنت کے ہاں یہ چیز موجود ہے۔ پھر کتاب کا انہوں نے جو حوالہ دیا ہے، سب سے پہلے انہوں نے مطلب کہ عقائد سفارینی انہوں نے کی، محمد بن احمد سفارینی ان کی۔ اچھا جی، وہاں ایک نظم ہے، نظم درۃ المزیہ فی عقائد الفرقۃ المرضیہ، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پھر اس کے بعد دوسری ان کی جو شرح ہے، لوامع الانوار البہیہ و سوات الاسرار الاثریہ، یہاں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ دیکھیں یہاں بھی امام مہدی کی پیدائش کا تذکرہ موجود ہے۔ اچھا جی، حالانکہ وہاں انہوں نے کوئی پیدائش کی بات نہیں کی۔ ایک جگہ نظم ہے، وہاں یہ کہ آخر میں آئیں گے دجال کو، مطلب کیا جب عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، وہ سارے واقعات موجود ہیں۔ اچھا، اور جو لوامع الانوار میں کیا ہے، وَأَمَّا زَعَمَ شِيَّةُ أَنَّ اسْمَهُ محمد بن الحسن وَأَنَّ محمد بن الحسن العسکری فازیان فإن محمد بن الحسن۔ اچھا یہ بات سنیں، هذا قد مات، میں نے یہ حوالہ دیا کہ وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ شیعہ کا نظریہ ہے کہ یہ جو محمد بن حسن عسکری ہیں یہ امام مہدی ہیں۔ شیعہ مطلب غلط بات کہتے ہیں، لہٰذا جو نا ان کا یہ موقف غلط ہے، انہوں نے رد کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ محمد بن حسن عسکری کے امام مہدی ہیں۔ انہوں نے پیدائش کا، وفات کا جو تذکرہ کیا ہے وہ تو تاریخی، کیونکہ تاریخی جو باتیں ہوتی ہیں تو تاریخی شخصیات کی وفات تذکرہ ہوتا ہے، یہ تذکرہ فرمایا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ امام مہدی ہیں، یہ پیدا ہوئے ہیں، نہیں۔ اچھا، اس کے بعد جبکہ انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ اہل سنہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ امام مہدی پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے دوسری کتاب جو پیش کی ہے تو وہ کیا ہے، العبر ہے فی خبر الغیبہ خبر۔ اچھا جی، اچھا اس کے بعد کیا ہے، اس میں امام ذہبی رحمہ اللہ کا انہوں نے بات کی ہے۔ العبر میں انہوں نے یہ بات کی ہے، صفحہ نمبر 379 کی، پیچھے کیا تھا 76 75 اور 71 صفحہ، یہاں 379 کی بات کی۔ انہوں نے کہا جی مسئلہ العبر میں امام ذہبی رحمہ اللہ بڑا مقام ہے، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ امام مہدی کی پیدائش ہوئی ہے، جبکہ ان کا موقف کیا ہے سنیں، وَظِلَالِ الرَّافِضِيَّةِ مَا عَلَيْهِ مَزِيدٌ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ دَاخَلَ السُّرَابَ الَّذِي يُسَمَّى سَامِرَاءَ فَاخْتَفَى وَإِلَى الْآنَ۔ اب بتائیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ یہ نظریہ رکھنے کی وجہ سے امام محمد بن حسن عسکری کو جو انہوں نے امام مہدی کہا ہے وہ گمراہ ہو گئے، اور ان کی گمراہی کی کوئی حد نہیں ہے۔ امام مہدی کے متعلق ان کا نظریہ غلط ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ یہ بیان کریں، اور یہ کہتے ہیں جی دیکھیں اہل سنہ کے جو بہت بڑے امام ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو گئے ہیں۔ بھائی امام محمد بن حسن عسکری کی پیدائش بتا رہے، یہ کیا ہے کتاب کہ پچھلے لوگوں کے مطلب کیا کہ واقعات، سبق و موضوع، کہانیاں، واقعات یہ چیزیں ہیں نا، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اچھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی، المنتظم، تو وہاں بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے، امام ابن جوزی رحمہ اللہ وہ ایک اشعار بیان کیے ہیں، 12 اماموں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں کہاں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ امام مطلب کیا کہ یہ امام مہدی ہیں، پھر غائب ہو جائیں گے، پھر واپس پلٹیں گے، مطلب یہ اپنا نظریہ اور عقیدہ بیان کیا، کوئی بیان کیا نہیں کیا۔ اور پھر انہوں نے امام بن خلقان وفیات الاعیان یہ کتاب ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے وفیات الاعیان میں، حالانکہ وہاں کیا الفاظ ہے،
زعم شیعہ یہ الفاظ ہیں یار، شیعہ یہ زعم رکھتے ہیں، شیعہ کا یہ نظریہ ہے، شیعہ کا یہ عقیدہ ہے. بتائیے ان 4 اماموں کی آپ نے بات کر کے جو تذکرہ کیا ہے، آپ نے چاروں پر الزام لگایا ہے. چاروں میں سے کوئی یہ نظریہ نہیں رکھتا، کیونکہ آپ نے جو اپنا دعویٰ بیان کیا نا کہ امام مہدی پیدا ہو گئے، غائب ہو گئے، پھر دوبارہ ظاہر ہوئے، پھر بڑی مطلب غیبت کبریٰ مطلب ہو گئی، اس کے بعد پھر قیامت کے نزدیک آئیں گے. یہ پورا دعویٰ ان کتابوں میں ثابت کرو کہ ان کا یہ موقف ہے. جس طرح آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ اہل سنہ کے نزدیک یہ بات موجود ہے کہ دیکھیں جی، جس طرح آپ خالص پیور پٹھانوں اور عربی کے لہجے میں پڑھ رہے تھے، بڑے اچھے ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے تھے. عربی کا انداز پڑھنے کا اب مطلب کیا کہ بات کرنے کا اچھا. آج اتنا غصہ ہوئے ہیں، وہاں تو بڑے پیار سے بات کرتے ہیں. کس کے نیٹ کا ایشو ہے بھائی؟ طارق بھائی؟ جی ہاں جی، کچھ عثمانی صاحب کو کسی نے کاٹ دیا بھائی. وہ اپنے ہاں ہی سے انتظار کریں، تھوڑا انتظار کریں. محمد بن حسن عسکری امام مہدی ہیں، کہاں انہوں نے لکھا ہے؟ اگر آپ ثابت کر دیں. ہو گیا ٹائم؟ جی ٹائم چل رہا ابھی ہے، ٹائم پڑا ہے. ٹائم پڑا ہے، وہ آپ کی دوبارہ دہرائیں بات کو. آگے نہیں جانا، پہلے یہ 4 جو میں نے باتیں کی حوالے دیے آپ کے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. ان 4 حوالہ جات میں سے آپ ان کا یا تو معافی مانگیں گے یا پھر کیا کہتے ہیں کہ اس کے مطلب وہ کریں گے، تو اس کے بعد آگے بات چلے گی. باقی بات کر سکتے ہیں آپ. ابھی ٹائم آیا آپ کے پاس؟ کتنا منٹ ٹائم ہے؟ ٹائم مجھے تاکہ پھر اچھا یہ ٹائم لگا ہوا ہے. ہاں جی لگا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے. بات سنو، مسئلہ یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں اتحاد امت. اچھا آپ بولیں اتحاد نا، امت کی آپ آپ کے بات پاس کرتے ہیں، کافی ٹائم ہے، ابھی تو بولتے جائیں. اتحاد امت آپ جو بیان کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے بات کرتے ہیں. کیا یہ طریقہ اتحاد امت کہ ہم وہ بیان کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، ہم سنتے رہیں؟ کس طرح ابھی 4-5 بندے 10 بندے آپ کے ساتھ تھے، یہ کیا موضوع سے تو نکل یاد گیا رکھیں بھائی؟ مجھے رابطہ کیا گیا، میں نے یہ اتحاد امت کون سی مطلب کیا کہ میرے بھائی نے آپ سے رابطہ کیا، موضوع پہ ہی رہے نا پھر اس کے بعد سنو یہ تو بات اعتراضات بات کر رہا ہوں. یہ تو اعتراضات کی ہیں نا. میں جانتا نہیں تھا، بیچ میں نہیں بولے، نہیں چلیں بولنے بھائی، بولے نہیں بیچ میں. میں بول سکتا ہوں، ماڈریٹر بول سکتا ہے، وہ موضوع پہ رکھ سکتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ کوئی نیا ہی کوئی آپ پڑھ کے آگے مناظرے کی موضوع پہ کہہ رہا ہوں. شرائط. اتحاد امت کیسے؟ میری بات سنیں آپ. میں ٹائم آپ کو زیادہ بھی دے سکتا ہوں اگر آپ کے درمیان میں ٹیکنیکل ایشو ہوا تھا. بولتے رہیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں، اچھا میں بول رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے مجھ سے مطلب کیا ہے، رابطہ ہوا پچھلے ہفتے ہم نہیں آ سکے، آئے تھے لیکن ہمیں وہ نہیں پتا تھا کہ ہر دفعہ ہم نے سمجھا کہ الگ لنک ہوگا، لیکن جب آیا تو لنک یہی تھا. انہوں نے پھر دوبارہ میرا رابطہ ہوا، پھر انہوں نے مجھے لنک دیا اور باقاعدہ ٹائم طے ہوا. آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ تعزیت کے لیے ہیں، میں تو جانتا نہیں تھا تعزیت کیسے کرتا. اچھا اس کے بعد اگلی بات یہ ہے، صرف ایک مطلب بیان ہی سنا نا، گفتگو کے لیے آئے. اچھا اب مسئلہ کیا ہوا کہ ہم یہ کہتے ہیں اتحاد امت کیسے ہوگی کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں لمٹ میں رہ کے، جو موضوع ہے جو ٹاپک ہے، آپ ٹاپک کو چھوڑ کر کہتے ہیں اپنے امام کا جو ایمان ثابت کریں، اپنی کتابوں کو نہیں مانتا میں فلاں. بھائی طریقہ یہ ہے آپ یہ کہیں کہ میں آپ اپنی کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں، میں اپنی کتابوں سے، آپ کی یہ ہے ہمیں اعتبار نہیں ان چیزوں پہ، یہ فلاں ایک طریقہ لمٹ ہے نا. آپ اس فراڈ ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، ائمہ پر ظلم کیا، یہ کیا طریقہ ہے گفتگو کا؟ مسئلہ یہ آپ لمٹ میں رہ گا، جس طرح میں کروں گا. آپ کے مقدسات کے متعلق کچھ میرا نظریہ کچھ بھی ہو، آپ کا ہمارے متعلق کچھ بھی نظریہ ہو، لیکن یہاں ہم ایک ایسا نہیں ہوگا کہ آپ میرا خیال نہ کریں میں آپ کا خیال کروں، ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں تاکہ جو لوگ سننے والے ہیں نا تو اس چیز کو اچھا. تو اب آخری منٹ یہ سن لیں، میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں. آپ ٹاپک سے نہ ہٹیں، اب آپ نے خود ٹاپک طے کر لیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں آپ جو گفتگو کرتے ہیں اہل سنہ والجماعت کے علماء کے متعلق، آپ جو باتیں محدثین کے متعلق کرتے ہیں، اس میں آپ روٹین سے ہٹ کر اپنی طرف سے مانا، اپنے الفاظ، اپنا عقیدہ نظریہ کچھ اور کرتے ہیں. اب کیا کریں، بات کو کلوز کرتا ہوں. آپ نے دعویٰ یہ پیش کیا کہ امام مہدی پیدا ہوئے، غائب ہو گئے، پھر دوبارہ ظاہر ہوئے، پھر غائب ہو گئے، وجوہات بیان کی. اچھا اس کے بعد پھر آپ نے ویڈیو ریکارڈ یہ کرائی ہے، آپ کے ساتھ اسی طرح میری طرح مناظر تھا، کوئی پتہ نہیں آپ سے پوڈ کاسٹ کر رہا تھا. آپ نے کہا جی یہ اہل سنہ والجماعت، انہوں نے سوال کیا تھا، سوال کیا تھا کہ اہل سنہ کے ہاں بھی کیا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو گئے؟ یہ نہیں تھا محمد بن حسن عسکری پیدا ہو گئے یا ان کا بیٹا وفات گیا، سوال ہی نہیں تھا. سوال تھا امام مہدی پیدا ہو گئے. آپ نے کہا ہاں جی اہل سنہ کی کتابوں میں یہ موجود ہے. اس نے کہا اچھا. پھر آپ نے 4 جو حوالے دیے ہیں، میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں
یہ جو 4 عبارتیں آپ نے پڑھی ہیں، میں نے آپ کے سامنے سنائی ہیں، آپ ان میں یہ بات کریں، یا تو ثابت کریں یا معافی مانگیں. جزاک اللہ بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی ناظرین، جی سر، ابھی میری باری ہے جناب، وہ کر لیں. جی آپ کی باری. اچھا جی، ایک اور سوال ہے، کیا میں وہ کر سکتا ہوں؟ لنک آگے ابھی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا نا، ابھی ٹائم ختم بعد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، یہ شیخ صاحب پتہ نہیں ان کی کیا سمجھ ہے، ان کو کیا بات کی، انہوں نے کیا بات دیکھا ہے، کیا سمجھ آیا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ادعا ہے کہ جماعت علماء عمریہ ان کا اجماع ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ 12ویں امام ہے. اگر یہ ان کا یہ اجماع ہوتا تو ان کے ساتھ اختلاف ہی کس بات کا ہوتا؟ یہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے ادعا کیا ہے کہ ان کے کتب میں ان کے علماء کا اجماع ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے 12ویں امام ہے وہ غائب ہے. ان کے علماء کا اجماع. ہم نے ایسا کوئی ادعا نہیں کیا. ہم سے سوال یہ کیا گیا کیا ان کے کتب میں موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ہاں. جس شخص کو ہم امام مہدی مانتے ہیں، یعنی امام ثانی عشر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے امام مہدی منتظر علیہ السلام، جن کا اسم گرامی اسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے. ان کے بعض موجودہ تکفیری علماء جو کہتے ہیں شیعوں کے امام کا ولادت ہی ثابت نہیں ہے، بھائی ان کی یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں اس بات کے جواب میں. اور ان کے ہاں بہت سارے علماء موجود ہیں جو ان کی ولادت کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ بھی ان کی امامت کو بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ غائب ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ امام منتظر ہیں. ٹھیک ہے نا، ان میں بہت سارے علماء ہیں. لیکن یہ مسئلہ ہے ان کے ہاں اجماعی نہیں ہے، یہ ان کے بعض علماء کا قول ہے. تو یہ جو ہم نے کہا یہ ان کے بعض علماء کا قول ہے، یہ اس بات کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے ہم نے ادعا کیا کہ ذہبی کا بھی یہ قول ہے، تاکہ یہ ذہبی کا کتاب ہمیں دکھائیں اور کہہ دیں کہ دیکھیں آپ نے جھوٹ بولا. اگر میں ذہبی کے متعلق جھوٹ بولنے کی نیت ہوتی تو میں ان کی کتاب کیوں میں ادھر اسکرین پہ لا کے دکھا دیتا. جو شخص کسی مؤلف کا کتاب اسکرین پہ عبارات پڑھ کے دکھا دیتا ہے تو اس کی نیت یہ تو نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹ بولے، کیونکہ عربی میں بھی پروگرام ہوتے ہیں اور عربی سمجھنے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ اگر میری نیت ہوتی جھوٹ بولنے کی تو میں یہ کام کبھی کرتا نہیں. وہ کتابوں کا جن کا آپ نے نام کبھی نہیں سنا، میں ان کو اسکرین پہ اللہ کے ان کے صفحے دکھاتا ہوں، تو اسی لیے دکھاتا ہوں کہ میری نیت جھوٹ بولنے کی نہیں ہوتی. تو محترم ناظرین، ان کے ہاں موجودہ دور میں شیعوں کے خلاف کیونکہ بہت پروپیگنڈا شروع ہوا ہے، تو ان میں سے کیونکہ ان کے مذہب میں شیعوں کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ شیعوں کے خلاف یہ کچھ بولیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ شیعوں کے خلاف اعتراض نہیں کر سکتے. ان کے ہر اعتراض کا جواب موجود ہے، اور ان کا جو یہ اعتراض ہے یہ شیعہ مذہب پہ نہیں، یہ مجھ پر ہے، اس حقیر پر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ان کا جو موجودہ اعتراض ہے کہ بھئی آپ نے ادعا کیا ذہبی کی کتاب میں یہ لکھا اور ذہبی کی کتاب میں یہ نہیں ہے، یہ تو شیعہ مذہب کا اعتراض نہیں، یہ مجھ پہ اعتراض ہے کہ یعنی آپ اللہ یاری آپ نے جھوٹ بولا. اگر یہ ثابت بھی کرے نا کہ یہ ان کی بات صحیح ہے تو چلے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا. شیعہ مذہب پہ تو اعتراض نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کے ہاں ان کے محققین کے ہاں یہ جتنی محنت کریں 1400 سال سے سب حکومتیں ان کے پاس ہیں، سب مدارس ان کے ہاں ہیں، سب بڑے بڑے علماء ان کو پیسے ملتے ہیں، حکومت کی جانب سے وظیفے ملتے ہیں، ان کے ہاں ہیں. ابھی تک یہ شیعہ مذہب پہ سر سوزن جتنا اعتراض انہوں نے ان کو نہیں ملا. اب ملاحظہ کریں محترم ناظرین، میں ان کے اعلام کے کچھ اعترافات دکھا دیتا ہوں. یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کے صاحبزادے کی ولادت ہو چکی، امام عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے کی ولادت ہو چکی، یہ تو ان کے بہت ساری کتابوں میں ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا ان کے اعلام نے اس بات، میں نہیں کہتے مسئلہ اجماعی ہے، ان کے بعض اعلام نے اعتراف کیا ہے کہ یہ صاحب الزمان علیہ السلام کی جو ولادت ہو چکی وہ امام مہدی علیہ السلام ہے اور وہی خروج کریں گے. میں یہاں سے شروع کرتا ہوں میرے محترم ناظرین. یہ کتاب طبقات النصابین تالیف ابو بکر زید، چاپ دار الرشد ریاض میں 1987 میں چھپی ہے. یہ سہل ابن عبداللہ ابن داود ابن سلیمان ابو نصر البخاری لہو سر السلسلۃ العلویہ، متوفى سنہ 341. یہ کتاب ہے سر السلسلۃ العلویہ ابی نصر بخاری کی کتاب. یہ کتاب ملاحظہ کریں یہاں پر یہ صفحہ نمبر ہے 38. الامام محمد ابن علی الجواد، الامام علی ابن محمد الہادی، الامام حسن ابن علی العسکری. اس کے بعد آتے ہیں سر وانما تسمیت الامام بذلك لادعاء میراث اخیہ الحسن علیہ السلام دون ابنه القائم الحجہ علیہ السلام لا تعنی فی نسبہ. کہتے ہیں کہ حضرت امام
امام ہادی علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے, ان کا نام جعفر ہے. انہوں نے ادعا کیا تھا جھوٹ میں کہ میرے بھتیجے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, تو میراث میرے بھائی کا مجھے دیا جائے. تو لیکن میراث ان کے بھائی کا بنتا تھا. ابن القائم الحجہ علیہ السلام لا طعن فی نسبہ, ان کو جو شیعہ جو حضرات جو کہتے ہیں کہ یہ جعفر کذاب ہے, اس کی اس لیے نہیں کہ اس کا نسب غلط تھا, کیونکہ اس نے جھوٹی طور پہ اس نے ادعا کیا تھا. یہاں پہ ضمنی طور پہ اعتراف ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا صاحبزادہ بھی ہے, اور وہ قائم بھی ہیں, اور وہ حجت بھی ہیں. یہ اعتراف ہے ان کے عالم کا. اچھا, اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں, میں ان کے اعلام کے کچھ باتیں دکھاؤں آپ کی کتابوں میں. سبت ابن الجوزی کا, سبت ابن الجوزی 2 کتابوں میں اعتراف کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کو. ایک کتاب المنتظم میں, جو یہ کہہ رہے تھے کہ منتظم میں انہوں نے یہ بات نہیں لکھی ہے. یہ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم سبت ابن الجوزی کیا, چاپ دار الکتب العلمیہ جزء 18 18واں مجلد ہے, بہت بڑی کتاب ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 130 میں وہ یہ شعر لکھتے ہیں, کہتے ہیں میرے امام کون ہیں؟ میرے امام حیدر ہیں, حیدر کے بعد حسنین ہیں, حیدرۃ والحسنان بعد ثم علی وابنہ محمد. حیدر ہیں, حسنین ہیں, حسنین کے بعد علی علیہ السلام زین العابدین, اس کے بعد محمد باقر علیہ السلام, جعفر الصادق وابن جعفر موسیٰ ویتلو علی السید. امام باقر علیہ السلام کے بعد جعفر صادق علیہ السلام ہے, جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا موسیٰ, اور اس کے بعد ان کے بیٹے علی الرضا علیہ السلام. اعنی الرضا ثم ابنہ محمد, رضا کے بعد ان کے بیٹے محمد التقی, ثم علی, پھر امام علی الہادی, وابنہ المسدد الحسن التالی. امام ہادی علیہ السلام کو ان کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام ہے, ویتلو تلوہ. امام حسن 11ویں کے بعد سب کا ایک کا نام بتا کے کہتا ہے, محمد ابن الحسن المفتقد, امام مہدی ابن الحسن المفتقد, جو مفتقد ہیں, جو غائب ہیں. مفتقد کا مطلب ہی غائب ہے. فإنهم أئمتي وسادتي, یہ غیبت کا بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے, اور یہ بھی کہا کہ یہ میرے امام ہیں اور یہ میرے سادات ہیں, یہ 12. وَإِن لَحَانِي مَعْشَرٌ وَفَنَّدُوا, چاہے لوگ مجھے دفنا دیں اور مجھے تباہ کر دیں. أَئِمَّةٌ أَكْرِمْ بِهِ أَئِمَّةٌ, یہ امام ہے اور یہ بہترین امام ہے. اسماءهم مسرودة تطرد, ان کے اسماء شہرۂ آفاق ہیں. ہم حجج اللہ علی عبادہ, 12 کا نام لے کے اس میں امام مہدی علیہ السلام کا نام بتایا, اور بتایا بھی ہے کہ مفتقد ہیں, یہ غائب ہیں. اور پھر کہتے ہیں ہم حجج اللہ علی عبادہ, یہ اللہ کے حجت ہیں اللہ کی جانب سے عباد پر. وہم الیہ منہج و مقصد, اور یہ اللہ کے راستہ صراط مستقیم, یہی 12 ہیں. یہ جو کہہ رہتے ہیں نا کہ میں نے کتاب منتظم میں جھوٹ بولا. اچھا, ملاحظہ کریں, ایک اور کتاب ہے سبت ابن الجوزی کا, جو یہ سبت الجوزی کا شعر حسفکی کے نقل کیا. اپنا حسفکی کون ہے؟ حسفکی ان کے عالم ہیں. ملاحظہ کریں, حسفکی کا ترجمہ یہ ہے, سیر اعلام النبلاء میں جزء 20 حسفکی, الامام العلامہ الخطیب ذو الفنون معین الدین ابو الفضل یحیی بن السلامہ الحسفکی کان علامۃ الزمان فی علمی ومعر العصر فی نثر ونظم. اچھا, اب سبت ابن الجوزی کا اپنا عقیدہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے تذکرۃ الخواص. تذکرۃ الخواص علامہ سبت ابن الجوزی کی, یہاں پر فصل فی ذکر الحجت المہدی, پہلے 11 اماموں کا نام ذکر کرتا ہے, پھر 12ویں کا ذکر کرتا ہے. اور وہ 12 اماموں کا نام لیتا ہے کہ ان کا اسم گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے. ان کا کنیہ ابو عبداللہ ابو القاسم وهو الخلف الحجہ صاحب الزمان. یہ خلف حجہ صاحب الزمان, یہ نہیں کہتے یہ شیعوں کا عقیدہ ہے, نہیں, یہ خلف ہیں, یہ صاحب الزمان ہے, یہ قائم ہے, یہ منتظر ہیں, والتالی, ان کا لقب تالی بھی ہے. وهو آخر الائمہ, یہ آخری امام ہے. انبانا, پھر حدیث نقل کرتے ہیں اپنی سند سے کہ ان ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرج فی آخر الزمان رجل من ولدی اسمہ کاسمی وکنیتہ ککنیتی. آخر الزمان میں ایک شخص خروج کرے گا جس کا اسم میرا اسم ہے, اور وہ اس کا کنیہ بھی میرا کنیہ ہے, اور وہ میری نسل سے ہوگا, میرے خاندان سے ہوگا.
یملأ الارض عدلا كما ملئت جورا، وہ دنیا کو عدل سے بھر دے گا جیسے دنیا ظلم سے بھر چکا ہوگا. فذلك هو المہدی، مہدی وہی ہے. وهذا هو حدیث مشہور. تو واضح ہے کہ جس کو یہ مہدی کہہ رہا ہے وہی ہے جس کو یہ خلف القائم المنتظر کہہ رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میرے پاس اب مزید حوالے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب نیکسٹ ٹرم میں وہ بیان کروں گا. جی ٹائم نہیں رہا ٹائم. جی عثمانی صاحب آپ کا ٹائم شروع ہو گیا آپ کا. پہلے تو انہوں نے بات کی ہے، جو میں نے سوالات کیے تھے ان کتابوں کی طرف تو آئے نہیں. اچھا، جو موقف انہوں نے وہاں بیان کیا تھا تو یہاں کیا کیا انہوں نے؟ اس کو چھوڑ دیا ہے، یہاں اپنا موقف پھر تعریف کر لیے. کس طرح؟ کہتے جی میں نے یہ نہیں کہا 12 اماموں پر اتفاق ہے. عثمانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 اماموں پر اتفاق ہے، تو اختلاف کیسا ہے پھر؟ بھائی میں نے کب کہا کہ آپ نے یہ بات کہ 12 امام پر اتفاق ہے؟ میں یہ کہتا ہوں، آپ سے سوال ہوا کہ اہل سنہ کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ امام مہدی پیدا ہو گئے. یہ نہیں سوال ہوا کہ امام محمد بن حسن عسکری پیدا ہوئے یا نہیں، سوال یہ ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ جو نا اہل سنت کے علماء کے ہاں، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں اہل سنت کے علماء کے ہاں، میں یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت کے نام زد کر کے آپ محدثین کی بات کیے، انہوں نے تو اس کا رد کیا ہے کہ امام مہدی جو شیعہ کہتے ہیں پیدا ہو گئے، وہ تو پیدا نہیں ہوئے. کہ سوال آپ سے ہوتا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اہل سنت کتابوں میں یہ موجود ہے امام مہدی پیدا ہو چکے. آپ نے کہا جی بالکل، صرف شیعہ نہیں بلکہ وہ بھی مانتے ہیں امام مہدی، امام محمد بن حسن عسکری نہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے بات ہے کہ ان کے مذہب میں شیعہ سے نفرت سکھائی جاتی ہے. میرے چینل دیکھ لیں، میں نے کبھی بھی یہ کافر وہ بھی کافر، یہ سوچ تخریجی سوچ میں نے بات نہیں کی. یہ بات دیکھیں، بات انہوں نے یہ بات کی. اب سوال تو جواب تو بنے گا کہ ان کے مدارس میں یہ نفرت پڑھائی جاتی ہے. نہیں کہا، الزام لگا، جواب تو دینا پڑے گا. اچھا، اب انہوں نے الزام لگایا، سن لے میری بات. میں کہتا ہوں جو تکفیری خارجی ہے، کسی بھی کلمہ کو مطلب ہے کہ قتل کرتا ہے، وہ کرتا ہے جو بھی نفرت سکھاتا ہے، جیسے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. یاد رکھیں، ہم تحقیقی علمی اختلاف کرتے ہیں دلائل کی بنیاد پر، اور متشددین جو صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں تو پھر ان کی تکفیر تو لازمی بنتی ہے. عام مسلمان کی کوئی تکفیر کرے تو اس کی تکفیر کرتے ہیں ہم، آپ بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. جب ایک صحابی کو ہمارے سامنے کو مطلب تکفیر کر دے تو پھر باقی کیا رہ گیا پیچھے؟ مسئلہ یہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کر کے اپنا ٹاپک بیان کیا جائے اور ہارش لائنر نہ بنا جائے. ایک بات. اس کے بعد آپ نے کہا جی مجھ سے غلطی ہوگی، ان کا شیعہ پر عقیدے پر مطلب وہ نہیں ہے، ان کا اعتراض نہیں ہے. دیکھو، عقیدہ امامت پر بھی، ائمہ معصومین پر بھی اعتراض ہے، عقیدہ توحید پر بھی اعتراض ہے، عقیدہ مطلب باقی مسائل پر، سب چیز پر ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج یہ آئے ہیں جن کے لاکھوں فالوورز ہیں، یوٹیوب پر 1 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں. اچھا، لاکھوں ملین میں اتنے مشہور آدمی ہیں، جو بندہ ملتا ہے یار اللہ یاری صاحب سے مناظرہ کریں. جہاں علاقے میں، کیونکہ ہمارا یہ علاقہ ہی وہ ہے، جہاں گفتگو کے لیے ہم علاقے میں وہ کرتے ہیں. اور الحمدللہ جب بھی جاتے جہاں حدیث دیوبند جس طرح ہم گفتگو کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے کوئی لڑائی، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. مسئلہ یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی آپ ان سے بات کریں. اب یہ شیعہ کا ایک چہرہ ہے، یہ خالی ایک آدمی نہیں ہے، یہ شیعہ مسلک کا نمائندہ ہے. میں یہاں عبدالعثمانی میری رائے نہیں ہے، یہ ایک مسلک کی مطلب نمائندگی ہے. ایک ہم کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ ہمارا ذاتی، ہم تو ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، ہمارا ذاتی کیا اختلاف کو جداد کا تنازع ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ سمجھ آ جائے کہ آج میں بات کر رہا ہوں، یہ بات کر رہے ہیں، روزانہ یہاں لوگ آتے ہیں کہ اس میں بیان کیا ہوتا ہے، کیا غلط بیانی کی جاتی ہے، کیا صحیح بیان کیا جاتا ہے، یہ بات نہیں کر رہے. اور بھی مطلب شیعہ علماء بعض اوقات یہی کہتے ہیں جی وہ اہل سنت کتابوں میں، میرے ایک دوست ہے مولانا مزمل اعجاز، وہ مطلب اہل حدیثوں سے شیعہ ہوئے ہیں، تو وہ اکثر مطلب کیا ہے کہ یہی بات کرتے ہیں جی اہل حدیث کتابوں میں، جی اہل سنت کتابوں میں. میں نے کہا دکھائے تو صحیح. جو کہتے نہیں وہ چھوڑو اس بات کو، میں نے سنا ہے شیعوں سے. بھائی شیعوں سے سنا ہے، آج یہاں بیٹھے نا، وہاں جس طرح آپ نے ہمت جرت کی ہے، کہا ہے ان کو جی ہاں الحمدللہ اہل حدیث کتابوں، وہ اہل سنت کتابوں میں موجود ہے کہ جی وہ کیا کہتے ہیں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں. آج یہاں بتائیں بھائی کہاں یہ بات؟ آپ نے امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی بات کی، وہ کیا کہتے ہیں، ہم کے الفاظ ہیں کہ وہ کیا ہے اللہ کی حجت ہیں، وہ میرے امام ہیں، مجھے کوئی کافر کہتا ہے. اور بھائی بات سنیں، ہم کس کو کہتے ہیں؟ وہ سارے اگر ان الفاظ سے آپ کہتے ہیں
کہ دیکھیں جی وہ حجت اللہ کہہ رہے ہیں اور اس طرح کہہ رہے ہیں جی وہ امام مہدی غیب تسلیم کریں. غیب کا مطلب کیا کہ وہ ہے نہیں. ہر جگہ مطلب وہ یہ بات موجود ہے کہ مفقود ہیں. ایک ہے آپ کا نظریہ, ایک ہے لفظی مفقود, آپ لفظوں کے ہیر پھیر سے وہ کر رہے ہیں. بتائیے, ایک ہے اصطلاحی معنی جو آپ کہتے ہیں کہ غائب ہوا, اس کے بعد آ گیا رابطے میں, اس کے بعد پھر قیامت والے دن وہ آئے. بتائیے, اہل سنہ والجماع کی حدیث کی کس کتاب میں یہ بات موجود ہے؟ ایک, کس محدث نے جو آپ نے باتیں کی, پہلے ان 4 محدثین کی بات کریں نا, ویسے تو بے شمار ہیں, آپ کسی کی کتاب اٹھا کے وہ کریں گے, جب آپ نے جو آپ بات پڑھی ہے وہ بھی یہ چیز مطلب وہ کی ہے, کیا کہتے ہیں اس میں جو آپ نے بات کی ہے وہ اس میں 12 اماموں کا تذکرہ ہے, وہاں بھی مطلب ائمہ کا تذکرہ, آپ بار بار ائمہ کا تذکرہ دکھا رہے ہیں. اب بتائیے, میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, کل کو یہی آپ اٹھا کے دکھا دیں, دیکھیں جی امام ابن جوزی کا یہ بات موجود ہے, وہ ائمہ معصومین مانتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, یہ انبیاء سے افضل مانتے ہیں, حالانکہ انہوں نے, یہ ٹاپک نہیں ہے, یہ موضوع نہیں ہے, انہوں نے بیان کیا ہے ائمہ کا تذکرہ. آپ کا عقیدہ امام مہدی کا ہے, آپ حوالہ دے رہے ہیں تاریخ کی کتابوں سے, اس کے بعد اور وہ مورخین اپنا جیسے مطلب وفیات الاعیان ہے, وہاں کیا ہے وہ تاریخ بیان ہوئی ہے. اہل عبر میں کیا ہے تاریخ بیان ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں آپ بھائی بات سیدھی صاف ستھری ہے, آپ تسلیم کریں بھی جن لوگوں کے متعلق میں نے بات کی ہے, میں نے جھوٹ بولا ہے, ان پر الزام لگایا, انہوں نے مطلب کیا اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی, جو میں وہاں بات کی میں آج سرعام معافی مانگتا ہوں. آئندہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کروں گا, نہ کسی پوڈ کاسٹ میں, نہ کسی یوٹیوب ویڈیو میں, اور نہ ہی کسی مناظرے میں. تب جا کے سمجھا کیوں. اور یہ آپ کی معافی ان تمام علماء تشیع کی معافی ہوگی جو یہ چیز بیان کرتے ہیں, تاکہ آج مسئلہ حل ہو جائے. آج یہاں بیان کریں آپ معافی طلبی ہو, کل کو آپ کہیں جی وہ اس طرح نہیں, آپ کہیں بھی میں معافی مانگتا ہوں. اور جتنے تشیع بیان کرتے ہیں ہم سب اس کے معافی کے تلافی کے مطلب کیا ہے وہ چیزیں ہیں, اسی کا نظریہ. اچھا ٹھیک ہے, اس کے بعد بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی یہ کتابوں میں, دیکھیں بات سنیں, ہمارا نظریہ ہماری کتابوں میں موجود ہے, ہم آنکھیں بند کر کے ان پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو محدثین نے ہماری تحقیق کی ہے, اور ہمارے آگے جس طرح آپ مطلب آپ کا نظریہ, آپ کا عقیدہ, آپ کے وہ چیزیں, ہمارے لیے بھی وہ چیز ہے. ٹھیک ہے, رہی تکفیری خارجیوں کی, ہم ہر قسم کا تکفیری خارجی, ہر قسم کے دہشت گرد, وہ کسی بھی مسلک سے ہو, گڈ ٹیررسٹ بیڈ ٹیررسٹ نہیں, ہم سب پر لعنت بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی تشدد والا راستہ اختیار کرے گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک صحابی کی تکفیر کرے, آپ اس کو تکفیری نہ کہیں. اگر کوئی آج مطلب اس رد عمل میں کہ ایک صحابی کو کافر کہہ رہا ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, توبہ توبہ توبہ, تو ہم جواباً اس کو مطلب اس پر آپ کہہ دیتے ہیں. بات سنیں, میں کہتا ہوں علم تحقیق یہ مسائل جس طرح ہم بیٹھے ہیں, اب کیا زبردست وہ ہے, چیزیں طے ہو گئی ہیں, آپ بھی بڑی آسان انداز سے گفتگو, بھلے آپ کا نقطہ نظر کچھ ہو, میرا کچھ ہو, میں نے آسان انداز سے کی ہے. لیکن اگر اس میں آپ جس طرح آپ شروع میں کر رہے تھے یہ فلاں بکواس ہے, فلاں مطلب مسئلہ یہ فراڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, تو زبان یہ ہے کہ زبان تو میرے منہ میں ہے. لامحالہ دیکھیں نا, ایسا کیسے ہوگا کہ آپ مجھے میرے مطلب اکابرین کو بات کریں, میری کتابوں کو بات کریں, میرے مطلب کیا مسئلہ کو بات کریں, اور میں ہاں اختلاف کریں تحقیق کے لحاظ سے. میں کہتا ہوں آج یہاں بیٹھے آپ, آج طے کر کے جائیں کہ آئندہ کسی پوڈ کاسٹ میں یہ جو آپ کا مناظرہ ہوتا ہے, آپ کی ذات پر اعتراض نہیں ہے, یہ آپ کے تشیع اکثر بیان کرتے ہیں علماء, اور آپ بھی بیان کرتے ہیں, اور آپ نمائندے ہیں, کوئی آپ مطلب کیا ہے کہ کوئی تنہا شخص نہیں ہے. دیکھیں کتنے لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے تھے, کتنے آپ سے آپ کے لوگ مطلب محبت کرتے ہیں, آپ کے عقیدے کے ماننے والے. تو کیا ہے کہ آپ اپنے مسلک کا چہرہ ہیں. جب آپ ایک کتاب کو اٹھا کر یہ کہیں گے, آپ نے یہ بات موضوع ٹاپک ہی نہیں تھا. سوال کیا ہوا تھا؟ سوال ہوا تھا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی غیب پیدا ہو چکے ہیں, آپ کی پوری ویڈیوز موجود ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جب آپ یہ بات, آپ سے سوال ہوتا ہے, آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب کہتے ہیں جی بالکل یہ بات اہل سنہ کی کتابوں میں موجود ہے. تو برائے کرم جو آپ نے عبارات پڑھی ہیں, میرے پیارے بھائی, میرے دوست, ہمارے مطلب کیا ہے کہ یہاں کے ایک آپ سوشل میڈیا کے مطلب معروف آدمی ہیں, یہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, تو یا اس کے بعد یوٹیوب پہ آپ کے مطلب وہ جائیں گے یا جائیں گے,
تو پہلے نمبر پہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جس طرح کلپ لگاتے ہیں کلپ کے ساتھ ساتھ مکمل ویڈیو بھی لگائیں گے, ایڈیٹنگ کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں کاٹیں گے آپ. تو اگر میں آپ سے توقع رکھوں کم از کم ایک کلمہ گو سے مطلب اتنی تو توقع رکھ سکتا ہے نا بندہ کہ یہ خیانت نہیں کرے گا. تو یہی آپ سے درخواست ہے, جو آپ نے باتیں کی ہیں اپنے دعوے کے مطابق, جس طرح آپ کا دعویٰ ہے نا, کیونکہ وہاں گفتگو ہو رہی تھی اسی امام مہدی کی, نہ کہ محمد بن حسن عسکری کی, اسی کے مطابق یہ کوئی بھی حوالہ دیں نہ تو حوالہ قبول نہیں ہوگا. کہ یہ دیکھیں جو ہمارا شیعہ کا عقیدہ ہے, یہی عقیدہ ان فلاں محدث بس ختم ہے, آپ کا ٹائم جو ختم ہے, آپ کا ٹائم ختم ہے. اتھینٹک محدث ہے اس کا یہ ٹائم ختم ہو گیا عثمانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں, خود ادھر آ کے جھوٹ بولا کہ اللہ یاری صاحب آپ نے جھوٹ بولا. بس جب اس کا جھوٹ اپنا ثابت ہوا ہے کہ ہمارے علماء نے نہیں بولا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام امام منتظر ہیں, حجج الہی ہیں. ابھی میں نے ایک شعر دکھایا کہ وہ مفتقد ہیں اور یہ حجج اللہ ہیں. اس آپ کا کیا ابھی آپ کہہ رہے تھے صرف ابن الجوزی نے نہیں بولا. ابھی میں نے نہیں دکھایا کہ صرف ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں بولا کہ یہ 12 کے 12, ایک کا نہیں کہہ رہا, 12 کا 12 کہہ رہے ہیں کہ یہ حجج اللہ علی عبادی ہیں, یہ میرے امام ہے, چاہے دنیا والے مجھے تباہ کر لیں, مجھے قتل کر دیں, مجھے لحد میں لٹا دیں. اور آپ کہہ رہے تھے کہ صرف نے نہیں بولا, ہمارے کسی عالم نے نہیں بولا. اس کے برعکس آپ نے کہا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے, آپ کے محدثین یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آخر الزمان میں ولادت ہوگی. ایک حدیث دکھاؤ کہ آخر الزمان میں اس کی ولادت ہوگی. ایک حدیث دکھاؤ. ایک حدیث ہے نہیں. کہتے ہمارے محدثین سب کا موقف ہے کہ ان کے آخر الزمان میں ولادت ہوگی. تو کہاں عقیدہ کہاں سے بنا دیا تم نے کہ ان کی ولادت آخر غیب سے تمہارے پاس وہی آئی ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ جو ایک صحابی کی تکفیر کریں ہم اس کی تکفیر کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, انہوں نے خود چڑھانا. اب دیکھو یہ شرح مشکل الآثار ہے, شاپ الرسالہ, یہاں پہ یہ حدیث بشرط بخاری صحیح ہے. یہ گرچہ ذیل میں محقق کہتا ہے ضعیف یونس بن یزید الایلی, یونس بن یزید الایلی کی یہی سند بخاری میں ہے. یونس بن یزید عن ابن شہاب, یہ بخاری کی سند ہے. عمر نے کہا زبیر سے, اما انت یا زبیر فانک مؤمن الرضا کافر الغضب تکون یوما شیطانا و یوما انسانا. زبیر سے کہا کہ اے زبیر تو مومن الرضا اور کافر, جب تجھے غضب آتا ہے غصہ آتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے, تو شیطان بن جاتا ہے. ابھی آپ نے خود کہا جو ایک صحابی کو کافر کہے ہم اس کی تکفیر کریں گے. بسم اللہ. یہ ایک لے لو, دوسرا لے لو, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کی اپنی کتاب سے. اور جو وہ سند ہے بخاری کی, یہ دیکھو, یہ بخاری کی سند ہے. احمد ابن شبیب حدثنا ابی عن یونس عن ابن شہاب, یونس ایل, یہ سند بالکل بخاری کی سند ہے. لیکن بخاری میں بہت ساری جگہوں میں موجود ہے یہ سند. اور انہوں نے جو ابو ہریرہ کو کافر بولا ہے وہ تو آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس کو بولا کہ یہ عدو اللہ ہے. المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء ثالث, حدیث بھی صحیح ہے بھائی, بشرط البخاری و مسلم. یا عدو اللہ, عمر صاحب نے کہا ابو ہریرہ سے کہا یا عدو اللہ و عدو الاسلام خنتم علی اللہ, چور بھی بولا, اس کو مارا بھی ہے, اس کو کافر بھی بولا. عدو اللہ عدو الاسلام کافر ہی ہوتا ہے, مسلمان نہیں ہوتا. اچھا اب مجھے بتاؤ جی, ختم, آپ کو نہیں چڑھنا چاہیے تھا اس مسئلے کو. اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ دیکھیں میں نے جھوٹ بولا. محترم ناظرین, وفیات الاعیان میں یا دوسری کتابوں میں تذکرۃ الخواص ابن الجوزی کی جو کتاب تھی وہ میں نے دکھایا نہیں دکھا, وہ دکھا دیا. اچھا میں آپ کو دکھا دوں العبر فی خبر من غبر, اس میں کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا وہاں پر. دیکھیں ہمارے خلاف کیا پروپیگنڈا ہے. کہتے ہیں کہ جی آپ کے امام کی ولادت ہی نہیں ہوئی. جی جب آپ کے امام کی ولادت ہی نہیں ہوئی ہے العبر کہاں گیا بھائی؟ تو ان کا وجود ہی نہیں ہو سکتا, عقیدہ باطل ہے. میں تو نہیں کہتا کہ ذہبی صاحب مانتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے امام مہدی ہیں. میں تو اس کو دنیا جانتی کہ وہ نہیں مانتا اس بات کو, لیکن ذہبی اعتراف کرتا ہے کہ ولادت ہو چکی ہے. العبر فی خبر من غبر جزء اول سنة 55 و200, سنہ 665 کے واقعات میں, وفیہا محمد بن الحسن العسکری علیہ السلام, پورا امام مہدی علیہ السلام ابن الحسن ابن علی ابن الہادی ابن جعفر الصادق العلوی الحسینی ابو القاسم الذي تلقبه الرافضہ الخلف الحجہ, جن کو رافضہ خلف حجہ مانتے ہیں اور جن کو رافضہ مہدی منتظر کہتے ہیں.
یہ ان کی کہتے ہیں سنہ 265 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اگر وفات ہوئی ہے تو پیدائش بھی ہوئی ہے نا. اب میں نے جو ذکر کیا نا ذہبی صاحب کا قول, ان کی ولادت کے اس بات کے لیے وہ کیا کہ بھئی امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں, تم کہتے ہیں ان کی وفات ہوئی ہے 265 میں, تو ولادت تو ہوئی ہے. تو جو حضرات کہتے ہیں ان کی ولادت نہیں ہوئی وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اب یہ کہتا ہے وفات ہوئی ہے, وہ سند دکھاؤ بھائی, کس نے تجھے بولا کہ اس کی وفات ہوئی ہے؟ کسی کتاب میں ہے ہی نہیں کہ اس کی وفات ہوئی ہے, کسی کتاب میں نہیں. یہ ذہبی جھوٹ کہہ رہا ہے کہ سنہ 265 میں اس کی وفات ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو خود میں نے ہائی لائٹ کیا ہے, وَظَلَالُ الرَّافِضَةِ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِ مَزِيدٌ, میرے جتنے کلپ دیکھیں یہ سب کلپسوں میں یہ ہائی لائٹ میری جانب سے ہے کہ ذہبی نے اپنے عبارات میں شیعوں کو گالی دیا کہ شیعہ بہت گمراہ ہیں, شیعہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی سرداب میں اور سرداب سے نکلیں گے اور وہ سرداب میں جا کے وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں. یہ عبارت جو میں نے نقل کی ہے, میں نے کس نے نقل کیا؟ اس بات کے لیے کہ وہ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہے. یا مثلا اسی طرح کتاب وفیات العیان میں, اس کو بھی ابن خلقان کی وفیات العیان ہے, وہ اس لیے میں نے نقل کیا کہ وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی ولادت ثابت ہوتی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا ہے, ان کی ولادت ہوئی ہے. آپ کے اکابر نے بیان کیا, آپ کے اکابر نہیں مانتے کہ وہ امام مہدی ہیں, ان میں سے بہت سارے مانتے ہیں, بہت سارے نہیں مانتے, لیکن ولادت کو ثابت کرنے کے ہم نے یہ عبارات نقل کیا. اب اس شخص کو پتہ ہی نہیں چل رہا نا, اس شخص کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں چل رہا, جیسے میں دیوار سے کہہ رہا ہوں. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور کتاب دکھاؤں ان کے اکابر سے جنہوں نے مان لیا کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بھی ہو چکے ہیں, یہ 12ویں امام ہیں اور وہ جو ہیں امام مہدی علیہ السلام. یہ کتاب ہے شواہد النبوہ ملا عبد الرحمن جامی کی. یہ بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت نحوی ہیں, بہت بڑے محدث ہیں اور بہت ہی بڑے صوفی ہیں, عبد الرحمن جامی. یہ ان کی کتاب ہے بھائی, مخطوط ہے. اس میں یہاں پر ملاحظہ کریں, یہاں پر الامام المہدی ابن الحسن ابن علی ابن علی الرضا وہی امام 12 است, وہ 12ویں امام ہیں, وہ کنیت وہی ابو القاسم است, اور ان کا کنیا ابو القاسم ہے. میں دیکھ لوں کہ اس کو ہائی لائٹ کر سکتا ہوں, نہیں ہائی لائٹ میں نے ابھی نہیں کیا اس کو. اچھا, وَلَقَبُهُ بالحجة والقائم والمهدي والمنتظر وصاحب الزمان, وهو عندهم خاتم ال12 إماما, وأنهم يزعمون أنه دخل السرداب الذي بسر من رآه وأنه ينظر فلم يخرج إليه, وذلك في سنة 55 وقيل في سنة 66. پھر ان کے والدہ وغیرہ کے نام بتاتے ہیں. اچھا, اس میں بہت سارے واقعات وغیرہ نقل کرتے ہیں. اچھا, میں اس کے علاوہ آپ کو دکھاؤں, یہ کتاب ہے کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب محمد ابن یوسف الگنجی الشافعی کی. اس میں بھی اعتراف موجود ہے کہ وہ 12ویں امام ہیں. یہ کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب محمد ابن یوسف ابن گنجی الشافعی, یہاں پر باب الخامس والعشرون میں ملاحظہ کریں, صفحہ نمبر 521 میں فی دلائل علی کون المہدی حیا باقیا منذ غیبته الى الان, اس بات کے لیے کہ مہدی علیہ السلام حی, زندہ ہیں, باقی ہیں, غیبت کے زمانے سے لے کر آج تک. ولا امتناع فی بقائه بدلیل بقاء عیسیٰ و الیاس والخضر من اولیاء اللہ تعالی, کہتے ہیں کہ ان کی بقا میں کوئی تعجب ہی نہیں ہے, ان کی طول حیات میں کوئی تعجب ہی نہیں ہے, کیونکہ ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام, الیاس, خضر یا اولیاء میں سے یہ باقی ہیں, ان کے حیات ہے. وبقاء الدجال و ابلیس الملعونین اعداء اللہ تعالی, اور ابلیس اور دجال یہ زندہ ہیں. کب سے زندہ ہے؟ وہؤلاء قد ثبت بقاؤهم بالکتاب والسنہ, اور یہ اولیاء اور یہ اعداء اللہ کا بقا کتاب اور سنت سے ثابت ہے. وقد اتفقوا علیہ ثم انکروا جواز بقاء المہدی, اور علماء سے تعجب ہے کہ ان کے حیات کو مانتے ہو, ابلیس کے حیات کو مانتے ہو, دجال کے حیات کو مانتے ہو, خضر, الیاس اور عیسیٰ کے حیات کو مانتے ہو, اور امام مہدی علیہ السلام کے حیات پہ شک کرتے ہو. وَهَا أَنَا أُبَيِّنُ بَقَاءَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ, اور میں یہاں پہ استدلال کروں گا کہ ہر ان میں سے ہر ایک باقی ہے. پر وہ کئی صفحات پہ استدلال کرتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حی ہیں, یرزق ہیں, اور غائب ہیں, اور باقی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کے علماء میں سے, یہ میں نے جھوٹ بولا ہے, میں نے عبارت نہیں دکھائی ابھی. اچھا, اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین, میں آپ کی کتاب میں سے ابھی میرے پاس جتنا ٹائم بچتا ہے اس میں کوشش کروں گا مزید آپ کو دکھاؤں.
یہ خواجہ محمد پارسا کا فصل الخطاب ہے. فصل الخطاب لخواجہ محمد پارسا، بہت بڑے عرفاء میں سے، بہت بڑے صوفیہ میں سے. یہاں پر ذکر الامام الحسن العسکری علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام کے ذکر میں اجازت دیں. اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے ذکر کے بعد امام حجت علیہ السلام، ومنہا ائمہ 12 میں سے ہے آخری امام جو ہے المہدی ابن الحسن العسکری ابو القاسم الذي يقلبه الاماميه بالحجه والقائم والمهدي وصاحب الزمان والمنتظر، وهو عندهم خاتم ال12 امامه، وانهم يزعمون انه دخل السرداب الذي بسرمان رآه وامه تنظر اليه فلم يخرج اليها، وذلك في سنه 55 و200، وقيل في سنه 66 و200 وهو الاصح، فاختفى الى الان على زعمهم. تو یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام ابھی تک زندہ، وہ صرف شیعوں کا عقیدہ بتاتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں. اچھا ہاں جی محترم، ہاں جی سر، ٹائم ختم ہے، آخری ٹرن ہے آپ کی، بس اس کے بعد آپ کی چھٹی ہے جناب. ان سے جو سوال کیا گیا اس کا جواب دے دیں. ہاں جی بالکل بالکل. انہوں نے پہلے نمبر پہ سوال یہ کیا کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام آخر میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی حدیث؟ نہیں، یہ سوال نہیں کر رہا، یہ جھوٹ ہے. بات اب آپ بولے نہیں، بات بولے، آپ جو بولتے رہے میں چپ کر کے سنتا رہا ہوں، بولے نہیں. اچھا، یہ سوال کیا انہوں نے، چلے جی ان کی پیدائش کی دلیل دکھا دیں. میں بتا رہا ہوں نا، آپ بات سنیں. انہوں نے جس کے متعلق ہمارا میں بتانے لگا کہ جو جمہور علماء محدثین کا موقف، علماء اہل سنہ کا موقف اور حدیث کہ کب وہ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں ان سے سوال کروں گا نا، اسی ٹرم میں پوچھوں گا، بھی بتائیں کہ کس حکم کے تحت غائب ہوئی؟ تو اپنی طرف سے وہ کر رہے تھے نا فلاں مسئلہ تھا، فلاں مسئلہ تھا، اس لیے غائب ہو گئے. دیکھیں نا، جن کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، شیطان حیات اس کی دلیل ہے. اچھا جی، عیسیٰ علیہ السلام حیات اس کی حدیث میں دلیل موجود ہے. اچھا جی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی غیبت کی بات کی، وہ غائب نہیں ہوئے تھے، ہجرت فرمائی تھی. اچھا، اس کے بعد آگے جو آپ نے بات کی ہے خضر علیہ السلام، ان کو مطلب کوئی دلیل، کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جی دیکھیں دجال جو آئیں گے تو وہ بھی موجود، دیکھیں وہ تو مطلب حدیث موجود ہے، اہل سنہ کتابوں میں موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق موجود ہے. جن شخصیات کے متعلق اہل سنہ کا موقف یہ ہے کہ کیا ہے کہ وہ آئیں گے، اور آپ کہتے ہیں جی وہ غائب، وہ غائب کس نے کہا ہے؟ وہ تو حدیث میں موجود ہے نا. آپ بتائیں، آپ کہتے ہیں جی محمد بن حسن عسکری وہ پیدا ہوئے، غائب ہو گئے، اس کے بعد پھر رابطہ رکھا، پھر اس کے بعد غائب ہو گئے. یہ مطلب کیا ہے کہ آپ کس حکم کے تحت غائب ہوئے تھے؟ کوئی مطلب کوئی آپ شیعہ کتب میں بھی بھئی اللہ اس کے رسول نے حکم دیا تھا، شریعت، دیکھو وہ تو شریعت تقاضا تھا. یہ موضوع سے جن نکل رہا ہے شخصیات بھائی. کا آپ نے تذکرہ کیا، بات سنو، آپ موضوع سے نکلے نا، آپ نے الزامات لگائیں. کیا مطلب؟ آپ نے کہا جی اپنے ابھی یہی ٹرم میں بھی جھوٹ بولا آپ نے. کس طرح؟ آپ نے کہا بخاری میں صحابی کی تکفیر. بات سنیں، آپ کو عربی حیا کر کے پڑھنا وہ اور بات ہے، عربی لہجے میں پڑھنا اور بات ہے، لیکن اس کو کیا آپ کو نہیں پتا؟ یا یہاں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ کیا بولا آپ نے؟ بات یہ کی ہے کہ یا عدو اللہ کے الفاظ ہیں. اب میں بتاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت، یہ صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، آپ دیکھ لیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں جہاں عورتیں بیٹھی تھیں، تو وہاں کیا ہے کہ وہ خواب اور مطلب کیا ہے کہ ڈر کی وجہ سے وہ اونچا بول رہی تھی نا، ویسے کٹھی بول رہی تھی ساری، اور یکلمن ویستکثرن وعالیۃ اصواتہن. تو پھر کیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے نا، تو پھر وہ کیا ہے کہ وہیں سے ابتدرن الحجاب، وہاں سے وہ کیا ہے کہ پردے میں چلی گئیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے تو وہاں ان کو بتایا کہ اس طرح عورتیں بیٹھی تھیں، تو یہ معاملہ بنا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا عدوات انفسہن تحبننی ولا تحبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اپنی جانوں کی دشمن. اس طرح یہ عدو اللہ کہہ دینا کسی کو، وہ ایک لفظی وہ چیز ہے، کسی کی تکفیر نہیں کی. کوئی صحابی، اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو نا نقطہ نظر، آپ ان کو میوٹ کریں، دیکھیں میری آواز میوٹ تھی، مسکرائیں، کھانا کھائیں، میری طرح پانی پئیں، چائے پئیں، لیکن آواز یہاں نہ آئے. اچھا جی، اس کے بعد نا بلکہ وہ مطلب کیا ہے فریش ہو کے بیٹھے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے، میں کہتا ہوں کسی بھی حدیث کی کتاب میں بات سند صحیح
کہیں بھی کسی صحابی نے دوسرے کی تکفیر نہیں کی. وہ بھائی میدان جنگ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین میں کیا فرماتے ہیں, ان کا ایمان تو دیکھیں. کہتے جی ہمارے اور جو مخالفین ہیں دونوں جنت میں جائیں گے. اچھا جی, دونوں جو شہید ہوئے وہ جنت میں جائیں گے, میرا اور حضرت امیر معاویہ کا فیصلہ اللہ فرمائے گا. فتویٰ نہیں لگایا. اب وہاں ان سے محبت دیکھیں, کوئی تکفیر نہیں کی, حالانکہ جنگ ہوئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ لیں, ان کی تکفیر نہیں کی, نہ انہوں نے کسی کی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, آپ الفاظیت کو اٹھا کے دائیں بائیں موضوع لے گئے, حالانکہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے یہ بات کی ہے کہ آپ جب کہتے ہیں تکفیر نہ ہو, خارجیت نہ ہو, تو ہمیں علل اعلان تمام مسالک کے لوگوں کو یہ کہنا چاہیے. دیکھیں یہاں ہندو رہے, مسلمان رہے, یہاں عیسائی رہے, کوئی بھی رہے جو آئین قانون کا مطلب پابند ہے اس طرح, تو کیا ہے کہ ہمیں ان کے خلاف مطلب کیا ہے کہ مسلح وہ کرنا, یا ان کے خلاف مطلب کیا ہے کہ اس طرح کیا ہے تکفیر کرنا, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. لیکن یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہڑا پہا پاپ اور کوڑا تھو تھو, یہ کام نہیں چلے گا. آپ یہاں بیٹھ کے صحابہ کی تکفیر کریں اور آپ کو کوئی کچھ نہ کہے بھی, یعنی کہ یہ نہ کہے بھی آپ کافر ہو گئے فلاں ہو گئے. بھائی بات سنیں, ہم کہتے ہیں یہ حکومت کے کام ہے, جو حکومت کرے, ہمارے کام ہے ہمارے کام ہم کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سمجھائیں, دعوت دیں ایک دوسرے کو. اچھا کیا ہے کہ آپ صحابہ کی تکفیر نہ کریں, مسئلہ بیان کریں, اختلاف کریں, ہم اپنا نظریہ بیان کریں گے, بھی صحابہ کا دفاع کریں گے, اور جو نقطہ نظر آپ اعتراضات علمی اعتبار سے اٹھائیں گے, ہم ان کا علمی لحاظ سے جواب دیں گے بھی یہ مسئلہ آپ کی یہ غلط فہمی, یہ چیز ہے وہ ہے. جب آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو وہ جواباً آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا. جب آپ کسی کے صحابی رسول کو مطلب کافر کہیں گے, وہ تو آپ کو کافر کہے گا. پھر ایک بات, پھر دہشت گردی جو ہو رہی ہے, تکفیر ہو رہی ہے, دونوں طرف سے جو چیزیں ہو رہی ہیں, میں لعنت بھیجتا ہوں ہر قسم کی کسی پر. اور میں کہتا ہوں کہ جس طرح آپ بیٹھے یہاں اور گفتگو کا موقع دیا اور اپنے چینل پر دیا ہے, اپنی مطلب آئی ڈی پر دیا ہے, تو میں اس سے بڑا مطلب مجھے اچھی بات ہے. اس طرح سب کو کرنا چاہیے, تمام مسالے کے لوگوں کو کرنا چاہیے. نقطہ نظر دیکھو نا, ماننا منانا اپنی جگہ, لیکن یہ کہ پتہ چلے اصل حقائق کیا ہے. اگر یہ مطلب ایک دوسرے کو کیا کہ وہ مطلب کافر کیا کہ تلواریں اٹھا لیں اور محاذ کھڑا کر دیں, پھر یہ جو علمی کام ہے وہ رک جائے گا. تو آپ یہ نہ کہیں کہ اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں پر ہو جائے تو وہ تو دہشت گردی ہے, ہمارے لوگ کر دیں تو کیا کہ وہ بچوں کا یار جذباتی نوجوانوں کا لعنت بھیجیں سب پر. اس کے بعد سنیں بھائی, بات یہ ہے جو میں نے سوالات کیے ہیں, میں آخری ٹرم میں وہی دہراؤں گا. آپ نے سفارینی جو کتاب امام عقائد سفارینی میں, اس کے بعد ان کی شروحات میں, ان جو دو جگہوں پر آپ نے بات کی ہے, آپ نے جو سوال ہوا تھا آپ سے کہ امام مہدی کیا اہل سنت کتاب میں پیدا, آپ نے کہا جی بالکل, اور ان کا نام لے کے وہ کیا ہے. ابھی تک آپ ان کی طرف نہیں آ رہے. ایک بات آپ سے سوال ہی نہیں ہوا تھا یہ کہ کیا محمد بن حسن عسکری رحمہ اللہ پیدا ہو گئے یا نہیں. آپ کتابیں پیش کر رہے ہیں جی فلاں بھی امام مانتا ہے, فلاں بھی امام مانتا ہے. دیکھیں یہاں عقیدہ امامت نہیں ہے موضوع کہ ائمہ معصومین کا عقیدہ ہو, فلاں بھی 12 کو, جس طرح آپ نے امام بن جوزی رحمہ اللہ کا دیکھو وہ کہہ رہے جی وہ حجت اللہ ہم کے الفاظ ہیں. اگر اکیلے کی بات ہوتی ہو کا الفاظ ہوتا نا ان کے بات کرتے. اگر حجت اللہ سے مراد آپ وہ مطلب کیا کہ یہ مراد رہتے ہیں. میں نے سوال ایک بات کی ہے, آپ دعویٰ کیا کیا آپ نے دعویٰ کیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, غائب ہو گئے, اس کے بعد پھر واپس مطلب چلے کیا کہتے ہیں ظاہر ہوئے, پھر غائب ہو گئے, پھر قیامت کے نزدیک آئیں گے. کیا اہل سنت نے کوئی اس طرح کا ابھی تک آپ نے ایک حوالہ پیش نہیں کیا کہ یہ نظریہ, یہ عقیدہ نظریہ, یہ سوچ ان کی ہو؟ کیونکہ اختلاف تو اسی بات کا ہے. امام محمد بن حسن عسکری کی پیدائش وفات مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہے امام مہدی علیہ السلام کا. آپ نے اہل سنت کے اوپر تھوپ دیا یہ چیز. اس کے بعد صحابہ کے متعلق آپ نے بات کر دی, بھی صحابہ ایک دوسرے کی توہین کرتے تھے, فلاں کرتے کافر. کسی ایک نے بھی کسی صحابی کی توہین نہیں کی, سمجھانے کے لیے ایک دوسرے کو بات کی, اختلاف رائے کیے. لیکن یہ ٹاپک نہیں ہے, آپ زیادتی کریں اس کی طرف جا کر, بار بار اس طرف جا رہے ہیں. موضوع آپ موضوع سے کیوں موضوع ہے اپنی امام مہدی کا. پھر اس کے بعد آپ کی جو اب جو ٹاپک چلا ہے ہمارا, جس پہ ٹائم طے ہوا ہے کہ جو امام مہدی کے متعلق آپ نے باتیں کی ہیں ان کے ثبوت دے دیں. یہ جو آپ نے دعویٰ کیا اس کے مطابق. پھر آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ جی بتائیں کہ آپ کا نظریہ کہ وہ آخر میں آئیں گے تو اس کی کیا ہے دلیل دے دیں. تو یہ دیکھیں, اب المستدرک کا حاکم ہے,
8669 نمبر حدیث ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں یخرج فی آخر زمانے رجل من ولد اسمہ کا اسمی وکنیتہ کا کنیتی من ولدی نہیں من ولدی صحیح پڑھو. کیا جی من ولدی اگر- غلط ہے، من من ولدی ولدی. من ولدی پڑھنا بھی نہیں آتا. عبارت کہتے ہیں. جی آپ کی میں زبر سے نکالوں، پھر آپ نے کہنا تھا دائیں بائیں نکل گئے. دیکھیں آپ نے بے- ساری عبارت غلط پڑھی ہے. اور ولدی اور ولدی میں فرق نہیں ہاں، آتا کر کے تجھے؟ پڑھنا اور ہم گرامر پر بات کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، دیکھو نا، میں اگر روکتا آپ کو لفظی پہ ایک عبارت نہ پڑھ سکتے آپ. مسئلہ ہے کہ وہ اس میں کر اب لیتے بات ہیں، سنیں. کیوں نہیں پکڑا؟ اس کے بعد کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آخری زمانے میں آئے گا، یا خروج آخری زمانے میں آئے گا. کون؟ یہ نہیں کہ یہ ولادت باسو دکھاؤ نا، ولادت آخری بھیجا جائے زمانے گا. میں یا دکھاؤ. خروج آخری زمانے میں ولادت ہی ہے نا، یا خروج کیا ہے؟ اچھا کیا کہ آخری زمانے میں پیدا ہوگا، آخری زمانے میں آئے گا. کون؟ امام مہدی. یہ حدیث ہے. بتائیے اب اہل سنت کی کسی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں، میرا چیلنج ہے کسی ایک محدث سے ثابت کر دے کہ ٹائم کوئی ختم ہو حدیث گیا. موجود ہو کہ امام ٹائم مہدی ختم ہو گیا. بسم پیدا اللہ. ہو گئے. عثمانی صاحب ٹائم ختم ہو. یہ بھائی آخری ٹرن ہے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع میں ان کا چیلنج یہ تھا کہ میں نے عبارت غلط پڑھی ہے نا، وہ وفیات الاعیان یا ذہبی صاحب سے کی کتاب سے. اب کہتا ہے میں ہماری کتابوں سے دکھاؤ کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت ہمیں دکھاؤ. یہ دو مختلف موضوعات ہیں، اور ہم یہ ادعا نہیں کرتے کہ شیعہ مطلب مذہب میں جتنی بھی باتیں ہیں، وہ خصوصیات ہیں، وہ آپ کی کتابوں سے وہ ہم ثابت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے مسائل امام مہدی علیہ السلام کے متعلق آپ کے احادیث ہی بہت نہایت کم ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ کے احادیث کم ہیں. 12 ائمہ علیہ السلام کے متعلق آپ کے احادیث اتنے زیادہ نہیں ہیں. اب ان کے خصوصیات بھی آپ کو سے ثابت کریں ہمارے کوئی ضروری نہیں ہے. ہم جب ثابت کرتے ہیں آپ کی اپنی کتابوں سے کہ اہل بیت علیہ السلام امام ہے، 12 امام ہے، اور ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے، امام علی علیہ السلام کی خلافت صحیح ہے، ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کی خلافت، امام حسین علیہ السلام یہ سب معصوم ہے، آپ کی مذہب اساس ہی سے باطل ہو جاتی ہے، تو آپ کی کسی حدیث کا کوئی اعتبار ہی نہیں رہتا. جیسے ہم ثابت کریں نا، ثابت کریں کہ ہندو مذہب باطل ہے، اب بھی ان کی ساری کتابیں باطل ہو جاتی ہیں، پھر ان کے ساتھ جتنے ہندو مذہب میں احادیث وغیرہ ہیں وہ سب باطل. یا ہم یہودیوں سے بات کریں بھائی، ہم یہودی مذہبی اساسی سے باطل کریں کہ بھائی آپ کا جو تورات انجیل ہے یہ غیر معتبر ہے، تو پھر ان کے سارے روایات غیر معتبر رہ جاتے ہیں نا. لازم یہ ہمارے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے فروعات میں جا کر کہ امام مہدی علیہ السلام کی امامت ولادت کو چھوڑ کر ان کی غیبت پہ بات کریں آپ سے، کہ ان کی غیبت آپ کی کتاب سے ثابت کریں. یہ موضوع تھا ہی نہیں، اور یہ نہ کبھی ہمارا ادعا رہا ہے کہ ہم اس کو آپ کی کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم جو ثابت کر سکتے ہیں وہ آپ کے مذہب کا بتلان ہے اساس سے کہ آپ کا مذہب باطل ہے، اور یہ ثابت کر سکتے ہیں آپ کی کتابوں سے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام پہلے امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہ السلام ہے. اس کے بعد بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب ہم ثابت کرتے ہیں کہ قرآن حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، اللہ کی جانب سے مبعوث ہیں، تو پھر ساری شریعت ثابت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں اپنے مذہب میں بہت ہی فوق حد تواتر روایات موجود ہیں امام علیہ السلام کی غیبت پر، ان کی 2 غیبتوں پر. کتاب کمال الدین اٹھا کے دیکھیں، کتاب غیبت شیخ توسی دیکھیں، اور اسی طرح بحار الانوار کی جلد نمبر 51، 52، 53 دیکھیں، وہ بہت سارے احادیث موجود ہیں ہمارے ہاں. اچھا، آپ نے جو ادعا کی تھی کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، تو میں نے ان کی اپنی کتابوں سے دکھایا نا، یہ رد کر سکے بھائی. میں نے جو ابن الجوزی کے وغیرہ علماء کی دکھا دی کہ جنہوں نے مانا بھی ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی ہے اور وہ آخری امام ہے اور اللہ کے حجت ہیں. میں نے ثابت کیا نا. میں نے تو کبھی ادعا نہیں کہتا ان کے سب علماء یہ کہتے ہیں. یہ تو واضح بات ہے کہ سب علماء تو نہیں کہتے نا. ان کے کچھ علماء اکابر علماء نے اعتراف کیا کہ یہ غائب بھی ہے اور امام بھی ہے، حجت بھی ہے. یہ تو میں نے ثابت کی ان کی اپنی کتابوں سے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی کتابوں سے ہم نے ثابت کی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو چکی ہے. اچھا، انہوں نے ایک بات کی جو بہت ہی ان کے دیکھیں کہ عورتیں بیٹھی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، وہ سب عورتیں جو بے حجاب ہیں، عمر آ جاتا ہے تو وہ بھاگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ پھر یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا نہیں ہے، دوسروں سے حیا نہیں، صرف عمر سے حیا ہے. یعنی عمر کی حیبت کو انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑا پیش کیا. اور پھر کیا کہ عمر نے کہا عدوات انفسہن، اے اپنے جانوں کے دشمن. اپنے جانوں کا دشمن ہونا یہ تکفیر نہیں ہے شیخ صاحب. کوئی شخص اپنی جان کا دشمن ہو یہ تکفیر نہیں ہے، لیکن اللہ کا جو دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، وہ تکفیر ہے. آپ نے بالکل جواب نہیں دیا. آپ نے کہا جو صحابہ کی تکفیر کرے وہ کافر ہے. ہم نے آپ کی اپنی کتاب سے دکھا دیا کہ یہ تو بالکل زبیر والی روایت تو بالکل آپ بھول گئے نا.
کہ زہیر کی روایت بشرط صحیح بخاری صحیح ہے کہ اس میں عمر نے اس سے کیا کہا کہ کافر الغضب وانت شیطان، اس کو شیطان بھی، شیطان مسلمان یا کافر ہے؟ شیطان آپ کے نزدیک مومن ہے یا کافر ہے؟ کہتا تکفیر نہیں کیا، کہتا صحابی کی جو تکفیر کرے وہ کافر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شیطان پھر شیطان کو کہہ دو مسلمان ہے۔ اگر شیطان کافر ہے تو پھر زبیر کو بھی انہوں نے کافر بولا ہے۔ اچھا، کہتا ہے کہ بھائی جو عدو اللہ کا لفظ ہے عدو الاسلام ہے، یہ کافر نہیں ہے۔ مسلم نہیں پڑھی آپ نے؟ یہ مسلم ہے شیخ، یہ مسلم ہے، دیکھو یہ مسلم کی حدیث ہے وَمَن دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَ اللَّهِ، چاہے کسی کو کافر کہو چاہے کسی کو عدو اللہ کہو، بات ایک ہی ہے۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ حَا إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ، اور وہ اگر عدو اللہ نہیں ہے آپ خود عدو اللہ ہے۔ چاہے دیکھو معنی بہت واضح ہے، عدو اللہ تکفیر میں تصریح ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ سے دشمنی ہے، یہ تکفیر نہیں ہے۔ اور کب سے اللہ سے دشمنی تکفیر نہیں بنی بھائی؟ اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ ان کے خلیفہ صاحب نے اپنی بیوی کی بھی تکفیر کیا، اپنی بیوی کی بھی تکفیر کیا۔ یہ تاریخ المدینہ المنور لابن شبہ، یہ صفحہ نمبر 817۔ فلما دخل علیہا، بھلے ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ یہ عمر بن الخطاب فیما وجدت علی عیاض، عیاض پہ آپ کا کیوں غصہ ہے؟ آپ کا گورنر عیاض، آپ نے ان سے بڑا غصہ کیا۔ قالت یا عدوۃ اللہ وفیما انت وہذا، کہا اے اللہ کے دشمن، اپنی بیوی سے کہا۔ اب بھائی اپنی بیوی کی تکفیر، ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابی کی تکفیر، اور پھر کس کی تکفیر کیا ہے؟ زبیر کی تکفیر کیا۔ تو ایک ایسے مسلمان بچا جب آپ نے خود اعتراف کیا جو کسی کی تکفیر کرے وہ کافر ہے۔ آپ یہ کہتا ہے یہ کسی کو عدو کہنا دشمن کہنا کو تکفیر، بالکل صحیح ہے، ان کو کسی کو دشمن کہنا تکفیر نہیں ہے، لیکن کسی کو اللہ کا دشمن اللہ سے دشمنی ہو یہ کفر نہیں ہے بھائی، کیونکہ خود اللہ کے دشمن ہے نا۔ یہ مولوی حضرات سب اللہ کے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے، اسی لیے اللہ کے دشمن کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ انہوں نے سفر کی تھی، وہ سفر بھی کیا تھا، غیبت بھی کیا تھا بھائی، وہ غائب ہوئے تھے بالکل، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کہاں گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا غائب ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی ہے نا، پیدائشی کے وقت سے غائب ہو گئے تھے، اللہ نے کہا صندوق میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو۔ سب شہر والوں کو نہیں معلوم کہ موسیٰ کہاں ہے، سمجھ رہے کہ موسیٰ کی پیدائشی نہیں ہے، شاید مر گیا، کیا ہوا، وہ پل رہا ہے بڑھ رہا ہے کس کے دربار میں؟ اللہ کے دشمن کے دربار میں، فرعون کے دربار میں۔ پھر وہاں پہ جب اس نے ایک آدمی کا قتل کیا، پھر وہاں سے مدائن چلا گیا، غیبت اسی کو کہتے ہیں نا، لوگوں سے دور ہو جانا۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کروں ان کی اپنی کتابوں سے کہ ان کے اعلام نے جو بولا ہے کہ شیعوں کا جو امام مہدی ہے اس کی ولادت ہو چکی ہے، جنہوں نے بھی ذکر، وہ کہتے ہیں ان کی ولادت، کوئی ان کے عالم نہیں ہے کہ کہہ دے کہ ان کی ولادت نہیں ہو چکی۔ اچھا، ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ یہ ایک حدیث دکھاؤ کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت آخر الزمان میں ہوگا۔ انہوں نے کیا کہا تھا نا، کہتا ہمارا محدثین کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ان کا ولادت آخر الزمان میں ہوگا۔ ایک حدیث تو ہوتا نا تمہارے پاس کہ ان کی ولادت آخر الزمان میں ہوگا۔ تم نے شیخ صاحب جو مستدرک کی حدیث دکھائی ہے، یخرج، ان کا خروج آخر الزمان میں ہوگا، اس میں یہ تو نہیں کہ ان کی ولادت آخر الزمان میں ہوگی۔ وہ تو شیعوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ان کا خروج آخر الزمان میں ہوگی، قیامت کے قریب ہوگی، یہ تو شیعوں کا بھی عقیدہ ہے، اس میں تو فرق ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ولادت بھی آخر الزمان میں ہے، اس کی حدیث کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ ہے دانت نکال رہا ہے، حدیث کیوں نہیں ہے؟ دانت نکال رہے ہو۔ کہتا ہے سفارینی کی حدیث آپ نے دکھائی ہے، سفارینی کا عبارت، یہ موسوعۃ مواقف السلف ہے، ابو عون سفارینی ان کا عالم الدین ہے، یہ ان کا عقیدہ سفارینیہ ہے، اس میں ان کا شعر ہے کہ فی اشراط الساعة منها الامام الخاتم الفصیح المہدی والمسیح وانه يقتل للدجال بباب لد خلی عن جدالی، کہ امام مہدی علیہ السلام علامات قیامت میں سے ہیں، اور مسیح علیہ السلام بھی ان کے ساتھ آئیں گے، عیسیٰ ابن مریم بھی ان کے ساتھ آئیں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے۔ تو اس کا شیعوں کے امام مہدی سے کیا تعلق ہے؟ اس کا شیعوں کے امام مہدی سے کیا تعلق ہے؟ یہ کتاب اللوامع والانوار البہیہ وسواطع اسرار الاثریہ لشرح الدرة المذیہ فی عقد الفرقة المرضیہ، جزء ثانی ہے۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اما زعم الشیعہ، جس کے متعلق یہ شعر پڑھی گئی ہے نا کہ امام مہدی، کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کا اسم یہ ہے
ان کا اسم مہدی ابن الحسن العسکری فہذیان. شیعہ جو کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی ہے، امام مہدی امام حسن عسکری کے صاحبزادے ہیں، یہ تو بکواس ہے، کیونکہ ان کی وفات ہو چکی ہے. اگر وفات ہو چکی تو پیدائش ہے نا ان کی. ہم نے عبارت اس لیے نقل کیا کہ بھائی تم کہتے ہو ان کی ولادت ہی نہیں ہوئی ہے. جب تم خود قائل ہو کہ ان کی وفات ہو چکی تو ولادت پھر نہیں کہنا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، کیوں کہ 12واں امام کا پیدائش ہی نہیں ہوئی ہے. پھر یہ نہیں کہنا. قلت کہتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ابو القاسم المہدی ابن الحسن العسکری ابن علی الہادی ابن محمد الجواد ابن علی الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زین العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہم. کہتے ہیں یہ امام شیعوں کا جو امام مہدی ان کا پورا سلسلہ نسب، نام سے لے کر 11ویں امام کا نام، 10ویں امام کا نام، 9ویں امام کا نام، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک امام کا نام لیتا ہے کہ ان کا نسب شریف یہ ہے. هذا 12 الائمة الاثني عشر على اعتقاد الامامیہ. یہ جو ہیں یہ 12ویں امام ہیں، شیعوں کے 12ویں امام ہیں، جو شیعوں کے 12ویں امام جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے، تو ان کی پیدائش ہے نا. اور بھائی تم کہتے ہو ان کی وفات ہو چکی، کسی کتاب میں دکھاؤ کس تاریخ میں لکھا ہے کہ وفات ہو چکی ہے؟ کس نے دیکھا ان کی وفات ہو؟ پیدائش کا تو تم اعتراف کرتے ہو نا. وفات ثابت کرو. وفات تو ثابت ہی نہیں ہے، وفات کو ہم نہیں مانتے، پھر پیدائش کا انکار نہیں کر سکتے. وهو الذي تزعم الشيعة انه المنتظر والقائم والمهدي وهو صاحب السرداب عندهم. اور یہ وہی ہے جن کو شیعہ کہتے ہیں یہ امام مہدی ہے اور امام حجت علیہ السلام. چلے وقت ختم ہے جی، جی ٹائم ختم. بات تو ختم ہے جی، ختم ہو ختم ہے. گیا. دوسرے علماء منتظر ہیں، دوسرے علماء منتظر ہیں، بھاگ جاؤ شیخ. میں صدر معاوضہ سے بات کرنا. آپ دیکھیں اب کیونکہ مدعی میں تھا، اب مجھے ریپ اپ کرنے کا اجازت 2 منٹ ریپ اپ کے لیے دے دیں. میں گفتگو کرتا ہوں، آپ نے میوٹ نہیں دکھایا ان کو. بات سنیں، یہ ٹاپک سے ہٹے. جی ٹاپک امام مہدی کا تھا. ایک منٹ بات کرنے دیں جی عثمانی صاحب کو. بار بار موضوع ٹاپک کچھ اور تھا، آپ اور طرف دیکھیں. یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں. مطلب کیا ہے کہ عربی گرامر سے مطلب کیا ہے کہ لفظ کی اختلاف ہے. آپ کو کہتے ہیں جس سے آپ نے تکفیر کی فلاں کیا. یہ موضوع تھا اس وقت، موضوع امام مہدی کا تھا. میرا سوال اس طرح تکفیر ثابت ہوا نا، تکفیر ایک بات سنیں، کسی ایک حدیث کی کتاب میں اہل سنت کی کتاب میں دکھا دیں کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں. میں شیعہ مسئلہ قبول کرنے یہ دکھا دیا میں نے نا. میں چیلنج کرتا ہوں، کسی ایک حدیث اہل سنت کی کتاب سے دکھا دیں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، میں شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں. جاؤ دیکھیں ہمارا 12ویں کو پہلے 12ویں پہ نہ جائیں، پہلے پہ بات کریں نا. نمبر 1 پہ بات کرتے ہیں، 12واں خود بخود ثابت ہو جائے گا. اس سے پہلے 11 امام اور بھی ہیں، ان سے پہلے 11 امام اور بھی ہیں. اصل پہ بات کر رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام پہلے امام کے بہت بعد ہیں. اب پہلے کو نہیں مان رہے نا، ہم پہلے سے بات کریں گے آپ پر. پہلے ٹاپک رہے. موضوع کیا تھا، آپ بیان کیا کر رہے ہیں؟ ٹاپک کیا تھا اپنا؟ ٹاپک یہ تھا ٹاپک جو آپ نے چنا تھا، جو سوال کیے تھے اسی کے جواب دے رہے تھے نا. آپ نے چیلنج. اب ایک منٹ مجھے چاہیے بھائی، 1 منٹ مجھے. انہوں نے 1 منٹ بات کیا، اب میری 1 منٹ باری ہے. سنیں، میرا چیلنج یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے دکھا دے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، میں شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں. تم پہلے دیکھیں اہل سنت کی جو کتابیں ہیں نا، اہل سنت کی کتابوں کا اعتبار تب ثابت ہوگا کہ آپ اپنے خلفاء، ابھی میں نے ان کا ثابت کیا نا، آپ نے خود کہا کہ صحابہ کی تکفیر کفر ہوتا ہے. جب آپ کا امام کا اسلام ہی چلا گیا، آپ کی حدیث کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی کتابوں کا اعتبار نہیں ہے، آپ کے علماء کا اعتبار نہیں. آپ کچھ وہاں کچھ کہہ رہے ہیں، مکر گئے. بھائی آپ نے خود کہا تھا جو صحابی کی تکفیر کرے وہ خود کافر ہے. جب آپ کا امام ابھی چلا گیا نا تو آپ کو احادیث بھی چلی گئی سب. آپ کا امام ابھی میں نے ثابت کیا کہ اس نے اپنی بیوی، اس کی بیوی صحابیہ تھی، اس کی بیوی صحابیہ تھی، اس نے اس کی تکفیر کی ہے. ابو ہریرہ صحابی تھا، اس کی تکفیر کی ہے. زبیر صحابی تھا، اس کی تکفیر کی ہے. آؤٹ آف ٹاپک بات ہو گئی ہے، اس طرح کریں، مناظرے کا اختتام کریں. اب اختتام میری باری ہے نا، اختتام میری باری ہے. اختتام کرتے ہیں. میری باری ہے نا، مجھے 2 منٹ دے دینا. عثمانی صاحب کلوزنگ ہو گئی. یہ مزید پھر اگر کسی وقت موقع آپ کو بلائیں گے کوئی اور نئے موضوع پہ. آپریٹر اگر جو باتیں رہ گئی ہیں نا، کوئی تشنگی رہ گئی ہے موضوع میں، تو پھر دوبارہ بھی بات ہو سکتی ہے. اچھے انداز میں اختتام ہو. آپ نے عثمانی صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے بات کی ہے اور بڑی انہوں نے اچھی نصیحت ہونا چاہیے. اور یہ مکالمہ کا جو انہوں نے آغاز کیا ہے، یہ بڑی گڈ ول ہے اور ہم ان کو اس کی
تعریف کرتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپس میں مکالمہ ہونا چاہیے. تو ہمارا بھی یہ ہے خواہش اور تمنا کہ کوئی کسی کی مقدسات کی توہین کرنا ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے اور نہیں ہونی چاہیے. یہی ہمارا ڈسکلیمر ہے. ہم جب گفتگو ہو نہایت علمی اور فکری اور جو ہے نا سر آداب کے ساتھ ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اس کے باوجود بھی اگر کوئی کمی بیشی ہو تو ہم آپ سے میں کم از کم ماڈریٹر آپ سے معذرت کرتا ہوں. جی جی علامہ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سر جی سر کسی کہیں سے بھی ہو. بہت شکریہ بہت شکریہ. بھائی یہ بولتا جا رہا ہے ایک منٹ مجھے بھی دیا کرو نا. عثمانی صاحب آخری کلمات وہ بھی کچھ کہہ لیں نا, یہ جو گفتگو ہوئی ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین, جی دیکھیں میرے محترم ناظرین, امام مہدی علیہ السلام سے پہلے 11 امام اور ہیں. اصل اختلاف امام علی علیہ السلام اور ابو بکر کی خلافت پر ہے. کیا ابو بکر کی خلافت شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ امام علی علیہ السلام کی خلافت تو ثابت ہے. امام حسن امام حسین علیہ السلام کی امامت تو سب کو مانتے ہیں. ابو بکر عمر عثمان کی خلافت ان پہ متنازع انفی ہے. یہ تو اب میں نے بات کیا نا, کہتے ہیں غیبت ثابت کرو. تم پہلے ان کا اسلام ثابت کرو, پھر خود بخود یہ تو باقی ہم مان جائیں گے, آپ کی ساری باتیں مان جائیں گے. دوسری بات, امام مہدی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے. امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش آخر الزمان میں ہوگی. اس کا آپ نے کوئی حدیث حوالہ تو کچھ بھی نہیں دکھایا نا. اس کا حدیث آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. عرض یہ ہے کہ اگر ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے اور وہ جیسے آپ کے ہاں خلافت کا تصور یہی ہے کہ لوگ کسی سے بیعت کرتے ہیں تو وہ امام بن جاتا ہے, خلیفہ بن جاتا ہے, اور امام مہدی پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے اور کفر کو مٹا دیں گے, یہ تو سب کا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے ان سے, تو ابھی آپ کسی سے بیعت کیوں نہیں کرتے؟ اور جب ان کی پیدائش آخر الزمان میں ہوگی نا, وہ بھائی آپ کسی سے بیعت کرو امام مہدی, وہ امام جیسے ابو بکر کے ساتھ آپ لوگوں نے بیعت کیا تھا وہ امام بن گیا نا, عمر عثمان وغیرہ. بیعت کرو کسی مولوی سے, امام مہدی بناؤ اس کو, تاکہ فلسطین بھی آزاد کرے, کشمیر بھی آزاد کرے, چائنا بھی آزاد کرے, پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کرے. ہیں جی, کفر کا خاتمہ ہو. کیوں نہیں کر سکتے؟ پہلے تو آپ نے خلفاء بنائے تھے نا, یہ آخری خلیفہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ سوالات نہ ریز کریں, یا امام مہدی پر مزید سوالات نہ کریں. بس یہ سوال جماعت عمریہ کے تمام علماء سے قیامت تک قائم جواب دینے. آئندہ نشست میں موضوع مہدی کا کہیں جا رہے, دیکھو بات سنیں, یاد رکھیں, آئندہ سیدھی بات نشست ہے میں کریں گے. جو اور بھی مہمان ہیں نا پیچھے, اور بھی پلیز, اور بھی مہمان ہیں. پھر بات آپ اور طرف نہ لے کے جائیں. جی آپ جس طرح سے انداز میں بات ہوئی ہے, یا اللہ ختم ہے جی, ختم ہے جناب. بہت سارے لوگ منتظر ہیں یہاں پر. اللہ آپ کو سلامتی دے, ان کی بات تو ختم ہونے والے ہیں نہیں.